الليل الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتطهر بعظمته جنابه الطاغين المتخاضع لكبريائه وطاعة المتمرد المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سلام. سورہ مبارکہ حج کی آخری دو آیتوں میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور عمل خیر انجام دیتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے بارے میں جہاد کرو جو حق ہے جہاد کرنے کا. ہوا اجتباکم، اسی اللہ نے تمہیں مجتبی بنایا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تمہارے لیے دین کو، اس مذہب کو، اس اسلام کو اور اس شریعت کو انتہائی آسان بنایا. اس میں تمہارے لیے حرج کی کوئی بات نہیں ہے. ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین اسلام تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. ہوا سماکم المسلمین، اور تمہارے باپ ابراہیم ہی نے تمہارا نام مسلمین رکھا تھا، مسلمان رکھا تھا. من قبل وفی ھذا، پہلے ہی تمہارا نام مسلمان تھا اور آج کی امت میں بھی ہم تمہارا نام مسلمان ہی قرار دے رہے ہیں. لیکن الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم پوری انسانیت سے گواہ ہو جاؤ. تاقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، زکات دیتے رہو. واعتصموا باللہ، اللہ کو ٹھانے رکھو.
وہ مولا کو وہ اکیلا تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا تمہارا مولا ہے، تو نعمت مولا کتنا بہترین مولا ہے اللہ، تو نعمت نصیب اور کتنی اچھی مدد کرنے والا ہے اللہ. تو اس آیت میں پروردگار عالم نے دین کے جو اجزا بتائے وہ 5 ہے، جیسا کہ کل میں کر رہا بات کی اور اتنا دیکھیں کل کی تقریر سے اس منزل پر متفق ہو رہا ہے کہ ایک طرف قرآن کا یہ علم اور قرآن کا یہ مطالبہ کہ دین کو آ جاؤ، دین کو قبول کر لو، اسلام کو مان لو، اور دوسری طرف انسانی فطرت کا پتا ہے کہ ہم بستیوں میں رہیں گے، ہم شہروں میں رہیں گے، ہم معاشرہ بنا کے رہیں گے، ہم محلے آباد کر کے رہیں گے. اب مسائل آئے یا نہ آئے تو انسانوں کے پہلے آباد کرنے ہیں. انسان کے بیٹے کو عادت یہی ہے کہ اب مسائل پیدا ہو، مسائل پیدا نہ ہو، ہمیں شہروں کو آباد کرنا ہے، بستیوں کو آباد کرنا ہے، محلوں کو آباد کرنا ہے، اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے. تو فطرت انسانی نے اپنے مزاج میں تمدن کی بنیاد پر شہر بنائے، شہر میں محلے بنائے، محلے میں گھر بنائے اور ان گھروں میں رہنا شروع کیا. کئی جب گھروں میں رہنے لگے تو جیسا کہ لے کر کیا رہا تھا کہ ایک کا مکان دوسرے کے مکان سے ٹکرایا اور اسی منزل پر تصادم پیدا ہوا، انتشار پیدا ہوا، بد امنی پیدا ہوئی، ناقانونیت پیدا ہوئی. تو آج پروردگار نے قانون دے دیا کہ بھائی ہم ہر انسان کے کندھے پر کچھ گواہوں کو بچا رہے ہیں تاکہ پابندی ہو جائے، ایک چیک بن جائے، کام ہو جائے. جب ہر انسان کے کندھے ایسے لے گئے ہیں اور جب ہر انسان کے عمل کو اللہ دے کہا ہے، جب ہر انسان کے عمل کو محفوظ دے کہا ہے، جب ہر انسان کے عمل کو کچھ پاؤنا میں ایمان دے گئے ہیں، تو اب انسان گناہ سے پرہیز کرے گا، انسان بچے کی پرہیز کرے گا. تو ہر انسان کو پابند کیا پروردگار نے اپنے بات کے اپنے کردار کے عمل کرنے کے لیے. اب جب مجبوری طور پر معاشرے کے نظام آئی تو میں نے تحریر کے بچوں کو ملا رہا ہوں اور کیا نظر ہوئے جب پروردگار نے معاشرے کے نظام آئی تو کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رابطہ کرے. اور وہ حج کی عبادت ہے، زکات کی عبادت ہے، روزہ رکھنا کی عبادت ہے، لیکن رابطہ کو جو کہتے ہیں اب فلاں تو معراج مومن، نماز مومن کی معراج ہے. تو پیغمبر کی روایت ہے اب فلاں تو معراج مومن، نماز مومن کی معراج ہے. اور یہ مدد معراج اگر سمجھ آ جائے تو نماز سمجھ آ جائے گی. اور معراج کیا ہے تو کھاؤ میں ادھر معراج کیا ہے اور معراج بنا کر پائے جانا اس کی نہیں ہے کسی کے بنا ہے نہیں. معراج نام ہے خدا کے اور بندے کے درمیان جو معراج خدا اور بندے کے درمیان دوسری اور مقابلے کے ہونے کا نام لینا ہے. اب نماز میں پڑھیں آواز کی جو لگائی رہی وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، جو حکم ہو رہی ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین تعریف ہے اس کے لیے اللہ کے لیے جو عالمین کا نام ہے الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے وہ رحیم ہے، وہ اس سے تسلیم ہو رہی ہے. مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے کون جو اب یہاں تک جو کی گفتگو ہوئی جو اللہ جو رحمان جو رحیم جو مالک یوم الدین اور اس میں پورا بندے میں بھرنا بننا کہ یاد رہنا لو کرنے نکالنا تیری عبادت کر رہا ہے. اب تک گفتگو اور بڑا پکارا تو نماز مومن کی نماز ہے. کیا مومن اللہ کے بات کرتا ہے، اللہ مومن کو رسول ہوتا ہے. جب بات کرنے ہوئی تو آپ آرام کی کہ گھر میں کرو تمہارا بچہ نہ پڑے. لیکن اگر گھر میں تم نے نماز پڑھی تو معاشرہ پاک نہیں ہوگا. اسلام کو فقط انسان کو پاک نہیں بنانا، معاشرے کو پاک بنانا ہے، شہر کو پاک بنانا ہے، بستیوں کو پاک بنانا ہے. ہر طرف جو ہے
کہ نماز تمہیں پاس کرے گی، معاشرے کو پاس نہیں کرے گی، اس لیے مسجد میں جماعت بنا کے کھڑی ہونا. سب انسان کو مجبور کیا کہ اپنے محلے کی مسجد میں لاؤ، اپنے محلے کی مسجد میں لاؤ اور جا کے کھڑی ہو جاؤ. تو اب محلہ پاس ہوا، پہلے گھر پلٹ کیا، اب محلہ پاس ہوا. اب تمام محلے کے پاس ہو جانے سے شہر پاس نہیں ہو رہا. اس لیے اب جو شہر کی جانے مسجد ہے کم سے کم آپ کو ایک دنیا کے گھر ہو جاؤ. بڑی کم سے کم اپنے ایک دن شہر کی جامع مسجد کو چلے جاؤ تاکہ شہر پر تمہاری چاروں کے دس طاقت آ جائے. اور اگر شہر صاف ہو گیا تو ہم کسی شہر کے لیے نہیں آئے. یہ کہہ رہا ہے اسلام بول رہا ہے، وہ کہتے ہیں اسلام بول رہا ہے، مانا بول رہا ہے، یہ نہیں بول رہا ہے کہ میں کسی محلے کے لیے، کسی گھر کے لیے، کسی گاؤں کے لیے یا کسی شہر کے لیے نہیں آیا. میں تو پہلے اقوامی برادری بنانا چاہتا ہوں. اس لیے معلوم ہے کہ سال میں ایک دن کھانے کا نام بنا ہوگا. اس طریقے سے دین نے نفس کی تربیت کا آغاز کیا. بھائی توجہ ہے، آپ کو پوری نماز جا رہی ہے، تمہیں روکنا نہیں ہے، مجھے تو کون کون آیا تھے روزے کے ساتھ اتنی نماز. کوئی نمازیں دو طرح کی، نمازیں دو طرح کی. ایک تو نماز جتنے انسان کے احسان کو تو اللہ سے دیکھا، اور ایک وہ نماز جس میں انسان کے احساس سے تو میں اللہ سے دیکھا ہوں. مجھے نماز نہیں ہے مطلب یہ بنا نماز نہیں ہے، یعنی نمازوں کی طرف ہے ایک نماز ہو جس میں بندے کے لیے احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مستقل کی نماز ہے. اور دوسری نماز ہو جس میں بندے کے لیے احساس ہو کہ میں خود اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ معصومین کی نماز ہے. جانا ہے کسی مندر کا جانا ہے تو وہ نمازوں کی جو کسی ہو رہی ایک اگر یہ نہیں کر سکتے کہ تم خدا کو دیکھو تو اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ تم اللہ اکبر حقیقت احرام پڑھو اور نیت کو نماز کی تو تقبیر احرام رکھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اگر پوری زندگی کو اس کو دیکھنے کا عمل جاری ہو جائے تو یہ دنیا کی ختم ملے گی ہے. یہی انسان ہے، یہی انسان ہے. اور اسلام کو رہنا یہی بتانے کے لیے بھائی چاہتے ہیں کہ ہماری آواز کی ہے اس کا پتا لگے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور کچھ ایسے بندے ہو کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وہ یہ محسوس کرے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور یہی بتا ہے کہ سب سے ہری جانے دیا کہ یہاں کیسا کام مجھے رد نہیں کراؤ. ابھی یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو اپنے اللہ کی تو تم نے کبھی اپنے اللہ کو دیکھا نہیں. اور میں کہتا ہوں اولین آخرین میں ابھی کے بارے کوئی جواب نہیں دے سکتا. ابھی یہ جو تم اپنے اللہ کی نماز پڑھ رہے ہو تو تم نے اپنے اللہ کو دیکھا نہیں یا یوں یہی بول رہے ہو میرا کیا سمجھ گے یہ ہم کے مطلب نہیں ہے کہ دیکھنے والے کوئی گاڑی کرتی رہتے یہ ابھی کو ہوتے رہا وہ ابھی نہیں ہوگا جو دیکھنے والا ہے اپنے رب کو دیکھنے والا ہے اپنے کے گانے کو کرتے رہتے اور اس کے بعد میں چلے گا کہ کئی لوگ اسی دنیا کا کھلانا رہا ہے ایک سال وہ لاکھوں میں گائے نہیں آواز بندے آتا کے لیے میری نگاہیں نہیں دیکھتی میرے ایمان کی آنکھ دیکھتی ہے جو پورے ایمان ہو بڑی بنا کر کے چاہتے ہیں آپ وہ پوری کا دیکھتی رہی ہے پیسہ بڑھا کے دے رہے پہلے کا جتنے بندے کا احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دوسرے نماز جسے بندے کا احساس ہو کہ میں خود اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو جب بندے کو یہ احساس ہو جائے تو کہتے ہیں جب بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو اتنی بنا کی کیفیت تعین ہو جائے گی کہ وہ ساری دنیا سے کرتا ہے پتہ چل رہا کہ اللہ کی طرف یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر بندہ اپنی نماز میں خدا کو دیکھنے لگے تو پاؤں سے چور نکال لیا جائے
مجھ سے آتا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ اگر بندہ اس کمانے اسلام اور کمانے والے چلانے جا رہا ہے کہ ہونا کو نہیں دیں گے تو کام تک نکل جانا ہے نمازی کو خبر لاؤ کام بات کا نکل کا بیٹھا ہے نمازی کو خبر لاؤ بیٹا کیوں نہیں دے رہا ہے نمازی کو خبر لاؤ نمازی کو خبر لاؤ بھائی میرے سننے والے اسی کے بارے میں عمل کرے اگر یہ کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ سکتی ہے اور انہیں خبر لاؤ تو اس کو نمازی لگے تو اس کے آگے بھی حال کرو گے تو میراث پیدا کرو تو میراث پیدا کرو کہ اللہ تمہیں اپنا لے ابھی موضوع ہے عزت کی ماں باپ جو مزاجی سبب ہے انسان کے خدمت کا انہیں کتنی رحمت اور محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے تو وہ جو واقعہ خالق ہو حقیقی خالق ہو اور حقیقی ہو جو اس کا مزاج کیا ہوگا اب ضرور کوئی عجیب مزاج ہے بہت چڑھائی مہاراج جی عجیب ہے اپنے اللہ کو محبت کر کے سفر کری اور وہ کتنے لوگ ایسے آئے ہیں جن کی وجہ سے نے پیدا ڈال دیا میں کسی مدرسے کی کسی مسجد آ کے ہمارے کوئی جماعت کر رہا تھا میں نے کسی مسجد آپ کے ہمارے کوئی جماعت کیا تو خدا کا مقام لے اگر خدا سمجھ میں آئے گا تو قدیم کی خود سمجھ میں آئے گا خود سمجھ آئے گا نہیں میں نے کیا میرے لوگوں کو میں نے جہاں جہاں بھی کرنا ہے سمجھ کے واقع کرنا ہے دنیا کوئی کا شکار ہے دنیا انسانوں کا شکار ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے آساب پر دباؤ نہ ہو کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے آساب کسی کے نہ رہے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنے دل سے بوجھ لیے نہ گھوم رہا ہو بظاہر سے ہو تو ہوتی ہے لیکن اگر کوئی سے دیکھو تو ہر دن میں غموں کا بوجھ ہے تو بھائی غموں کا بوجھ ہلکا کرتے ہو اپنے کسی طرف سے کہتے اس سے بھی دکھائی پڑ جائے گا اور ہوتا بھی ہے ہمارے آپ کے معاشرے میں ہوتا بھی ہے کہ اگر آپ کے دل پر کوئی دباؤ ہے کوئی بوجھ ہے تو آپ اپنے دوست کو ہلکا کر لیتے ہیں اپنے دوست سے کہتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہمارے آپ کے معاشرے میں اچھا تو اگر کوئی بوجھ ہے آپ کو دیکھو تو کیا ہر دوست اس قابل ہے کہ ہر ایک سے کہا جائے کیسے ممکن ہے میں کہہ رہا تھا اپنی طبیعت کو صاف کرنا یہ میرے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو دوست سے کہیں یاد رکھتی ہیں بیوی سے نہیں کر جا سکتی اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بیوی سے کہیں آ سکتی ہے بیٹے سے نہیں کر جا سکتی اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بیٹے سے کہیں آ سکتی ہے باپ سے نہیں کر جا سکتی تو غریب ممکن ہے کہ کون دماغ کس سے کہیں جائے تو اب اگر کوئی ایسا بوجھ ہو جو کسی سے کہا جاتی ہے کہ جس سے کہہ کر اپنے بہت چلتا کرو سننے بنا ہوا ہے اور دوست ہو سکتا ہے تو جب آپ سنانے کے لیے کریں تو کہتے ہیں اپنے گزر نہیں ہے گزر کر پائیے ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے اگر سنانا چاہ رہے ہو تو کہہ کہ بھائی اب اس وقت میرا مزاج سازگار نہیں ہے کسی آگے نہ سناؤ تو میں کہتے ہیں گزر کروں اور وہ سننے والا آگے کا مختلف نہیں پانے گئی یہ اسلامی والا ہے کہ اس کا زمانہ ہر طرف کرنے والے کے لیے روز سب چلا ہوا ہے سمجھ آ گیا اچھا اب بہت سے ایسے بہت ایسے بول رہے انسان کے جو کسی سے بیان نہیں کر سکتا اسے کہ اگر بیان کرتے تو اپنے ایسے اظہار کرتے کسی بھی انسان کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے کسی بھی انسان کر نہیں سکتا یعنی دے رہے ہیں وہ اپنا کسی بیان میں بیان نہیں کرے گا اس لیے کرنا ہے جو آپ اس کا ہے کسی بھی کرے تو ہم دونوں کسی بھی سکتا اسلام میں اس کے لگنا ابھی اتنے اسلام کو سن رہے اسلام کا ہوگا اور دنیا کسی سرکاری دنوں کی جو سننے اور ایسے پردے میں ڈالتا جائے یہ ہے اسلام کا دعا آئے نا تو چھوڑ دو
لیکن کبھی کبھی طریقے سے دینا چاہیے. اپنے خود رسول کے گھر کے سباؤ یہی کام کرنا. کمی کمائی زمین وقت کے بارے میں نہیں دیکھا کروں میں تیرا شکریہ کہتے رہا ہوں. دعائے تمہیں سبھی کرنا ہے اللہ سے. کتنی ایسی نیکیاں ہیں میری نیکیاں ہیں. وقت کا علم نہیں تمہیں ان نیکوں کا علم نہیں تھا. اتفاق سے نیکیاں میں چلو گئی لیکن تمہیں ان کی تقریر کر گئی تو فقط ایسے کھلاتا نہیں ہے بیٹیوں کی تقریر بھی کرتا ہے. اور خدا کا مزاج سمجھ آ گیا اور نئی زندگی جا رہا تھا وہ سچا نہیں ہے. اور میں کیا کہ خدا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی محنت سچا نہیں ہونا ہے. اگر باپ کو اگر بیٹے کا کھل ہے اگر بیٹے کو اگر باپ کا کھل ہے اگر شہر کا گھر کا کھل ہے اگر گھر میں شہر کا کھل ہے تو پورا معاوضہ نہیں کر رہا ہے. لوگوں میں چھپنے سے نہیں کھلا ہے تو کتنی بڑی معلومیت ہے کہ ایسے ہر ایک کے سے بنانا ہوا ہے. کچھ بات واضح نہیں یہ والا ہے کہیں کہیں دیکھ لینا ہے نہیں آتا سننے والے کو کتنی بڑی رحمانیت ہے اس کی کہ اس نے ہر آیت سے پردہ ڈالا ہوا ہے. سب ساری چیزیں آیت کے معنی کسی کو تیز دکھلا دینا نہیں. یہ تو بہت بڑا ہے نا. آیت کے معنی کرنا نہیں بھائی آپ کہنا تو بنا لیں گے لیکن یہاں سے بنائیں گے جب پہلا بنا کی سنت ایسے چل رہی ہے. پہلا بنا کی سنت ہے کہ بڑے بڑے بنا کرتی ہے ابھی اس کو بڑھ آتا ہے. ابھی آدمی بن ہے کہ امت کے بڑھانے کرنا کو چلانے والا بنا پیغمبروں کی چھوٹی چھوٹی نبیوں کو پڑھانے پیار کتنے رہتا ہے. میں نے ایک نیا مسئلہ دے دیا آدمی نے یہ اٹھایا بنا کے نہیں کیا وہ بڑی تیزی سے نصیب کی تو پوچھے بڑے بڑے گناہوں کے موقع ڈال دیتا یہ آدم کی نصیب سے ایکسپورٹ ہوتا رہا ہے. ایک بات آگے ہو گئی لوگوں کی ناراض ہو کے چلے گئے مولانا احمد خان ہم نے مقدری یا لگے کا بھی بات کرے گا رسول اگر یہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر ہماری تقسیم نہ کرتا اور ہم کو معلوم نہیں رہتا تو ہم قیامت تک نہیں کو مچھلی کے پیٹ میں رہتے. میں رکنا نہیں چاہ رہا ہوں بات ہے لیکن دنیا بھر گئے آئے کی دنیا کرو کئی لوگ اپنے گھر کو چھوڑا 12 بجے دریا چھوڑا کے تمہیں مچھلی ہونے سے کتنا نہیں گیا. جب مچھلی کو کتنا ہے تو بے اختیار کریں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار پاکیزہ ہے اب تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. انی کنت من الظالمین پروردگار مجھے یقین ہو گیا کہ میں ظالموں میں تھا. انی کنت من الظالمین مجھے یقین ہو گیا کہ میں ظالموں میں تھا. میں نے غلط کیا. لا الہ الا انت سبحانک سبحانک اور کسی کو کوٹ کیا پروردگار نے لولا انه كان من المسبحين اگر وہ تسبیح نہ ہوتا یہ قرآن ضرور لولا انه كان من المسبحين اگر وہ تسبیح نہ ہوتا تو ہم نہیں ہوتا نہ مدرسہ اس بدلے ایک مت کریں گے نہ مدرسہ اس بدلے اعلان جاری یہ نظر تو ہم ضرورت کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے ہیں. قیامت میں چاہتا ہوں کہ جو ہوگا جو قیامت تک ضرور کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے کیا جو مچھلی میں زندہ نہیں رکھ سکتا. اگر ضرور زندہ رہتے تو ان کے ساتھ مچھلی میں زندہ رہتی تو تیسرا سوال یہ کہ قیامت تک ضرور کو مچھلی کو زندہ رکھنے والا ہوگا کیا کسی ایمان کو سزا دے کے زندہ نہیں رکھتا. میں براہراست موضوع کو متعلق ہوں لولا ہم لوگ کھانا میں مقدری یا لگے کا فکر نہیں ہے یا رسول اگر وہ تسبیح نہ پڑتا مچھلی کے پیڑ میں تو ہم قیامت تک کتنے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. آرت کا پیڑ آپ نے دیکھا کتنے پیڑ کی مچھلی سے قیامت تک کبھی رحمان کرتے ہیں کے خلاف آدم رحمان اپنا آگے چلے آپ تقریبا میں نے بات دی اب میں کیا کروں میرے دوست معاف کریں گے. تو دیکھیے جنہوں نے اسلامی دنیا تھا اس میں کیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مدانی ہے جنہوں سے احسان ہے نا مدانی اب بڑھائی بناؤ قرآن ہے اور قرآن
نہیں کرے کہ میں گاڑی میں پہنچے سبحان کا اسی کچھ گاڑی پکڑ مجھے یاد کرتے میں گاڑی میں آدم کے لیے کیا آگے چل رہا اور پکڑنا میں گاڑی میں دیکھو آدم دیکھو آ گیا درخت کے قریب میں جانا اس طرف کے قریب ہے اور وہ چلے گئے اور پکڑنا میں گاڑی بن جاؤ گے ہے نا. اب گئے یا نہیں گئے جو میرا موضوع نہیں ہے وہ گھر پہنچے گئے یا نہیں گئے جو میرا موضوع نہیں ہے. اب آدم عمر والے لیکن آدم آگے کا کوئی قرآن میں ربنا انا ظلمنا انفسنا پہلے لگا ہم سے ضرور ہو گیا تو آدم کی نام پہنچے گئے نہیں جو ہمارے آواز کے آدمی کے درمیان جاری ہوتا ہے یہ قرآن کا جانے ہے میری کہانی وقت شہر کی غیر رہ گئی یہ تو کنکلوڈ کرے گا اسلام کے درمیان کا بات کو نہیں بنائیں گے میری کہانی وقت شہر کی غیر رہ گئی جن کے ہماری تلوار اٹھا کے قتل کر دینا یہ ضرور نہیں یہ تو قتل ہے چیز کو اس کے پراپر مقام پہ ہٹا کر کسی طرف مقام پہ رکھ دینا ضرورت نہیں اسی طرح میرے ہے وقت شہر کی غیر رہ گئی چیز کو ایک جگہ پہ ہٹا کر جگہ دیکھنا ہے وہاں پر رکھنا تو گاڑی کون جو چیز کا صحیح استعمال نہ کرے کیونکہ یہ کر دیتی نالے میں پا دیتی مطلب تو اب کافی نقصان پہنچانے والا یہ ہماری اردو زبان کی اصطلاح ہے جیسے گاڑی کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں گاڑی کون جو بڑھ بڑے کام نہ کر سکے کوئی بات والی ہو بہت طرح رکھیے گا ابراہیم علیہ السلام کو کبھی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کبھی تھی اور 4 ماہ کے جس کو آج کہتے ابراہیم علیہ السلام ہو جائے میرا سارا موسم منا کھلا ہے بھائی جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہو وہ سب متوجہ ہو جائے آگے کہا میں اب یہ اس طرح پرانی کا گاڑی رہے اچھا تو کیا آدم بنایا ہے نہیں معصوم ہے یہ کا ایک بات معصوم ہے مقامی سچ ہے تو ٹھیک ہے رانی کرتے کر کے اولا ہو گیا کر کے اولا کے رانی کیا اپنا اس کا بات آگے ہو جائے جیسے کر کے اولا کسے کہتے ہیں جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا مناسب نہیں تھا وہ کام انجام دے دیا کہنے کا رکھنا ہے میرے سامنے اور سارے دیکھیے کر کے اولا کا بنانا چاہ رہا ہوں نوجوان دوستوں کو بجٹ کے جانتے ہیں پورا باعث شہر کا رکھنا ہے میرے سامنے ان پورا باعث شہر کے جسم پر جو رواج ہے وہ مکمل ہے کوئی صاحب میرا کہیں کسی ہے نہیں کوئی حرام نہیں کرتا نہیں حرام نہیں حرام نہیں تو کہتے کیوں نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ لباس مجلس کے لیے مناسب نہیں ہے اور کچھ بات آگے وہ لباس مجلس کے لیے مناسب نہیں ہے تو آج اگر اس میں مناسب کام کو کر دیا تو اس کا نام ہوتا کیا ہوگا کھانے کی ممانعت نہیں ہے ہم مناسب کام کے کھاتے ہیں تو حکمت آدم مجبور ہو گئی گاڑی ہے مگر معصوم یہ گاڑی ہے معصوم لیکن گاڑی ہے اور ہم کر گیا بہت طرح سے رہے ادھر نہیں بنانا چاہ رہا ہوں اب واپس چلے گاڑی رہے اسلام کی طرف میں تعبیر کی نگرانی پورا سماج کو مجھے سنی میں سب لوگوں کے آگا یہ تو دین ہے نا یہ دین جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے
पैदा किया था। तो इब्राहिम बरात इस्लाम से इन्वॉल्व है। तवज्जो रहे, एक मरतबा इब्राहिम से कहा इन्नी जाहिलों का निन्ना से इमामा, इब्राहिम हमने तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया। काला वनिल दूरियती, इब्राहिम ने हाथ जोड़ लिए, कहा परवरदिगार ये इमामत नहीं औलाद में जाएगी। काला ला यनालु ऐसे सालिही, कहा इब्राहिम ये इमामत तुम्हारी नस्ल में जाएगी लेकिन जालिमों को नहीं मिलेगी, मासूमों को मिलेगी। भले में अब तक बनने वालों को जाना नहीं जाना भाई जाहिलों में वो कह रहा है इन्हीं जाहिलों का निंदा नहीं मामा। इब्राहिम जाओ, हमने तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया। खुश हो गए। जब नबी बनाया था तो ये नहीं पूछता कि नबूवत सूर्य पर जाएगी या नहीं। जब खलील बनाया था तो नहीं कहा कि ये खुल्लत ही मेरी दुनिया पर चली जाए। जान रहे थे कि किसी न किसी दर्जे पर खुल्लत को भी खत्म होना है, नबूवत को भी खत्म होना है। इसलिए ऐसी बात औलाद के लिए मांगो जो क़यामत तक जा रही हो। मैं रुकना ही नहीं चाह रहा उन मंदिरों में, लेकिन तुमने दरमियान में आ रही थी मैं क्यों इनमें जाहिलों का निंदा नहीं मामा। इब्राहिम हमने तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया। खुश हो गए इब्राहिम, खुश हो गए। अगर खुश न होते, अगर इब्राहिम इतना खुश होते तो औलाद के लिए इमामत न मांगते, है ना। अगर आपसे कहा जाए और खुदा साहब नमरूद के जमाने में हो, दिखाइए जनाब हमने आपको इंसानों का इमाम बना दिया, तो आप चिड़ के यही कहेंगे ना कि भाई बादशाह तो नमरूद के पास आप इमामत खाली पूरी हमें दे। मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूँ, बहुत सीधी बात है। यानी मुझे अपने नौजवान दोस्तों तक एक मैसेज फैलाना है, एक पैगाम पहुंचाना है इन्हीं सीधे साधे जुमलों में। भाई जैसे ही कहा जाओ इब्राहिम हमने तुम्हें इमाम बना दिया, तो इब्राहिम मुझे नहीं कह सकते थे कि परवरदिगार ये खोखली इमामत लेके क्या करूंगा, तो नमरूद के बाद है। तो इब्राहिम का निर्णय बता रहा है कि इमामत और है, मुल्कियत है। तो छोटी छोटी लफ्ज़ है, कहा तो फसानुल उयूब है, ऐबों पे बड़े बड़े गुनाहाने कबीरा से बंद डाल देता है। और कहा आदम की छोटी सी लफ्ज़ को कुरान में लिखता है, वो किताब जो क़यामत तक जिंदा रहे, तराजूओं में भी पढ़ी जाए, सूरत की किताबों में भी पढ़ी जाए और उनकी लफ्ज़ का तस्करा पढ़ा जाए, यूनूस की लफ्ज़ का तस्करा पढ़ा जाए। तो कुछ बात समझ आया, बंदों के गुनाहाने कबीरा को छुपा दे और अंबिया की लफ्ज़ों को लिखे। भाई बात यह है कि यह है हमारे और यह है हमारे इस्लाम के रहनुमा। तो तुम अगर बुरा काम बड़े से बड़ा नहीं करोगे तो उसे छुपा दूंगा, इसलिए कि तुम्हारे किरदार का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ और इनके किरदार का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं तुम्हारे किरदार का जिम्मेदार नहीं हूँ और जिन्हें भेज रहा हूँ रहनुमा बनाकर इस्लाम का, उनके किरदार का जिम्मेदार मैं बना रहा हूँ। भाई बात सुन रहे भाई, जाओ इब्राहिम जाओ और अपनी बीवी को, अपने नवदाइदा बच्चे को उस वादी गैर दी जरा में छोड़ दो जहाँ न दाना उठता है, न सब्जा है, न दरख्त है, न पानी है, न कोई कारवां गुजरता है, न कोई राही है, न कोई रास्ता है, न कोई रहना है। ये बना है भाई, इसी को कहते हैं इस्लाम का रहनुमा। इसी का नाम इस्लाम का रहनुमा है। अब मैं कैसे आप खिदमत करता हूँ कि दुनिया के बड़े इंसान को तीन है जो अल्लाह दिया करता है, जिसमें सारी रहमानी रही सब आपके दो साहिब से बोला नब्लुवन लकूम बिशैइन मिनल खौफ वल-जुअ व नक़्सिन मिनल अमवाल वल-अनफुस वस-समरात। सबसे बड़ा इम्तिहान औलाद का, उससे छोटा इम्तिहान अपनी जान का और उससे छोटा इम्तिहान अपने माल का। तो इम्तिहान कुछ तीन है, माल का इम्तिहान, जान का इम्तिहान, औलाद का इम्तिहान, यही है ना। और इनमें तरतीब क्या है कि अगर जान पे आ जाए, किसी की जान पे आ जाए तो माल को कुर्बान कर दो, फिर मिल जाएगा, जान बचा लो। ये मिजाज है इंसान का कि माल को कुर्बान कर देता है जान पर, और अगर औलाद पे आ जाए तो इंसान जान को कुर्बान कर देता है औलाद पर। यही मिजाज इंसानियत का, इंसानियत का मिजाज, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अब इब्राहिम का इम्तिहान ईमानी रख करूं, मान गई क्या बेरों का रल्ला चला रहे हैं इब्राहिम, बड़ी बात नहीं है। और अगर जमाने में होना थी तो मैं तफसीलात करूंगा, अभी तो हम मंदिर तक हिंदी से गुजर रहे हैं।
پیروں کا گلہ چلا رہے, بہت بڑا گلہ ہے ابراہیم کے پاس. ایک انتہائی خوشبو شخص نے پروردگار کی حمد میں ایک جملہ تھا, سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. سبحان یہ سبو بھی تصویر سے نکلا ہے, پاک و پاکیزہ ہے. قدوس مقدس ہے, رب الملائکۃ والروح وہ ملائکہ کا بھی رب ہے اور روح الامین کا بھی رب ہے. اتنا اچھا لگا یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ دوڑتے ہوئے اس شخص کے پاس آئے اور ایسا ایک مرتبہ یہ جملہ ہو گئے خلیل یوں ہی نہیں بنایا, خلیل یوں نہیں بنایا, ایک مرتبہ یہ جملہ اور کہتے کہا کہ نہیں کہوں گا, کہا تجھے آدھا گلہ دے رہا ہوں. اس نے کہا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. کہا ایک مرتبہ اور کہتے, کہا کتنی مرتبہ کہنے واؤ گے, اب تو نہیں کہوں گا, کہا یہ پورا گلہ لے جا. اس نے بھیجا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. کہا ایک مرتبہ اور کہتے, کہا تمہارے پاس پیسہ کیا دینے کے لیے, کہا زندگی بھر تیری خدمت کروں گا, تیرا غلام بن کے رہوں گا. ایک مرتبہ اور کہہ دے. تو ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا کہ ابراہیم اب نہیں کہوں گا, ارے میں یہ گلے لے کے کیا کروں گا, میں تو تیرے خدا کا فرشتہ ہوں اور تیرا امتحان لینے کے لیے آیا تھا. میں تیرا امتحان لینے کے لیے آیا تھا. بھائی مال کا امتحان دے دیا ابراہیم نے, اور آپ کو ابراہیم کو ہوا اپنی بیوی کو اور اپنے نوزائیدہ بچے کو وادی خیرے دی طرح دکھا دو. بھائی یہ وادی خیرے دی طرح کیا ہے, کیا گھاس کا پودا بھی نہیں اگتا, دن کا بھی نہیں اگتا. مکے کی سرزمین ہے, کیا دن کا بھی نہیں اگتا. ایک مرتبہ بیوی نے نوزائیدہ بچے کی ماں نے ابراہیم کی صورت دیکھی, کہا ابراہیم اپنی مرضی سے کہہ رہے ہو یا ہم الہی سے کہہ رہے ہو. کہا میرا اللہ کا حکم ہے کہ تجھے اور تیرے بیٹے کو اس وادی غیر ذی زرع میں, اس بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کے چلا جاؤ. تو ایک مرتبہ بیوی بیٹھ گئی زمین پر اور کہا تیرے اللہ کی مرضی اگر یہی ہے تو یہ میری مرضی بھی ہے. ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے, بچہ پیاسا ہے, لیکن ماں اتنی تالیوں ڈھاکی ہے. بھائی اسماعیل کے رزق کا انتظام ہوا یا نہیں ہوا نا, ماں اتنی تالیوں ڈھاکی ہے کہ اسے فکر نہیں ہے. اور یہ جان نہیں ہے, بھائی ایک ہمارے اسلام کی مندر, اور یہ جان نہیں ہے کہ اگر حکم میں الہی نے چھوڑا ہے تو جس اللہ نے یہاں رکنے کا حکم کیا ہے بھائی اللہ رزق کا بھی بندوبست کرے گا. بھائی اللہ اب یہ ہمارے کو ابراہیم کی سوچا کی کہ بھائی اللہ رزق کا بندوبست کرے گا. اب بچے نے رونا شروع کیا. بھائی سنیے گا, مجھے بہت آگے نہیں جانا. بچے نے رونا شروع کیا. حاجرہ دوڑ رہی ہے پانی کی تلاش میں. حاجرہ کا دودھ خشک ہے, بچے کو پانی پلانا ہے, وہ نہ مر جائے گا. نوزائیدہ بچہ ہے, دوڑ رہی ہے. ان کی دوڑ آج تک یادگار دے گا نہیں, دوڑ یادگار ہے نا. آج بار کبھی فلم کروں گا جب فلم کو حاجرہ کی دوڑ آج تک یادگار ہے. دوڑ رہی ہے, بھائی دوڑنے میں پانی نکلا نہیں نکلا, اولا کے اندر نہیں نکلا. صفا مروا کے درمیان پانی نہیں آیا. یعنی اگر حاجرہ کے دور میں پانی نکل آتا تو صفا و مروا کے درمیان پانی ہوتا. زمزم صفا و مروا کے درمیان ہوتا. صفا و مروا کے درمیان زمزم نہیں ہے. زمزم میں کھانے کھانا کے قریب جہاں اسماعیل کو لیٹا کے گئی. جب تھک گئی, سب توجہ ہے, جب تھک گئی, جب بے بس ہو گئی, جب مایوس ہو گئی, جب امیدوں نے کم توڑ لیا تو ہم گھبرا کے بیٹے کے پاس آئی. دیکھا کہ ہیڑیوں کے پاس زمزم نکل رہا ہے تو قدرت نے بتا دیا کہ جہاں تمہاری کوششیں ختم ہو جائے وہیں سے ہمارے کرم کا حال ہوتا ہے. میں نے اپنے سننے والوں کو رحمت دی, لیکن بات ابراہیم علیہ السلام تک آ گئی تو جملے سنتے رہے عزیزوں. اسے کہ میں کل کی گفتگو سے براہ راست متصل ہوں. کل جو میں کر رہا تھا براہ راست ان کے استحصال کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بھائی وہ ابراہیم جسے مال کا امتحان دیا, وہ ابراہیم جسے دولت اور اولاد کا امتحان دیا, وہ ابراہیم اب جان کے امتحان کے مندر میں آیا. کل کی گفتگو متصل ہو گئی نا, آیا جان کا امتحان دیا, مین جمیل پہ گھما کے پھینکا گیا. اچھا تو مین جمیل پہ جب گھمایا جا رہا تھا ابراہیم کو تو کچھ دیکھنے والے بھی تھے نہیں, خود ضرور کھڑا ہوا دیکھا, اور وہ ہزاروں سینکڑوں شہر والے وہ بھی کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے اس منظر کو. جب ابراہیم آگ میں گرے
नमरूद की निगाहें भी देख रही थी, देखने वालों की निगाहें भी हजारों की तादाद में देख रही थी। आग गुलजार बनी नमरूद ने भी देखा और शहर नमरूद के बसने वालों ने भी देखा। वे कितना बड़ा मौजूदा देख रहे हैं, माना बस यही तो बात करना, यही तो मेरी सारी बुद्धू का कंक्लूजन है। नमरूद ईमान लाया, कुरान वही कहता कि ईमान लाया। भाई नमरूद के शहर वाले ही ईमान लिया है, वो कुरान नहीं कहता तो उन देखने वालों ने ईमान कबूल किया। तो भाई कितने भी इंसानों की तो है, कुछ वो है जो गुमराह होते हैं, बेजाने बूझे गुमराह होते हैं। तो जब उनके सामने ईमान आता है तो वो ईमान ले आते हैं। और कुछ गुमराह होते हैं जानबूझकर। अब ईमान पेश करते रहो, हम तो जानबूझ के गुमराह हुए हैं, कुछ भी लिख लो हम ईमान नहीं लाएंगे, चाहे इब्राहिम को गुलजार में लिख लो, चाहे अली को तख्ते मोहम्मद पे लिख लो। ढोक दिए गए इब्राहिम, आग में ढोक दिए गए। अच्छा, धोखे से बड़े कोई गुफ्तगू हुई? पर नमरूद जालिम तो था, इंतहाई जालिम बादशाह, लेकिन उसने यह तय किया कि मुझे इनको आग में डालने से पहले उसे बुलाओ और उसकी दलील सुनो, उसकी दलील सुनो। वो आर्गूमेंट थे, मैं भी उसके मुकाबले में आर्गूमेंट हूँ। यानी पहले दलील में गुफ्तगू हो, अगर इब्राहिम दलील करना माने तो फिर उसे आग में डाल दो। भाई सूरह बकरा कुरान मजीद का दूसरा सूरा, आयत का इशारा 258 की आयत, 258 सूरह बकरा, 3 सदरों में परवरदिगार ने उस पूरे वाक़े को समझ किया है। अलम तरफ इलल नबी हाज इला इब्राहिम की रब्बिही। भाई तुमने देखा कि वो बादशाह भी था जो अल्लाह के बारे में इब्राहिम से बहस कर रहा। भाई दो तीन जुमले हैं, कुछ बड़े छोटे छोटे जुमले। अलम तरफ इलल नबी हाज इला इब्राहिम की रब्बिही। भाई तुमने नहीं देखा कि एक बादशाह था, लेकिन कुरान ने नाम लेना भी गवारा नहीं किया, एक बादशाह था जो इब्राहिम से खुदा के बारे में बात कर रहा। कहा कि कौन है तुम्हारा खुदा? अब मैं अपने लफ्जों में कर रहा हूँ, कौन है तुम्हारा खुदा? इब्राहिम ने कहा रब नदी जो ही हुई वही मेरा रब वो है जो जिंदा करता है, जो मारता है। कहा ये भी कोई कमाल है भाई, अगर रूबूबियत यही है कि जिंदा करते और मार दे तो ये काम तो मैं भी करता हूँ, कहा तू ये काम नहीं कर सकता, कहा कर सकता हूँ। अब नमरूद और इब्राहिम में गुफ्तगू हो रही है, तो रहे नमरूद में और इब्राहिम में गुफ्तगू हो रही है। इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा जिंदा करता है, मारता है। कहा ये काम मैं भी करता हूँ। कहा तुम कैसे करते हो? कहा कहते मैं भी कर सकता हूँ। वो शख्स जो वाजिबुल कत्ल था जिंदान में था, जिसको सजाए मौत हो चुकी थी, उसे बुलाया दरबार में, कहा हमने एक आजाद किया। कहा इब्राहिम देखा हमने इसे जिंदा कर दिया। यानी मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि बातिल दलील के बगैर नहीं होता, बातिल भी अपने इन्हिराफ के लिए हमेशा अपने साथ एक सियासी जवाब रखता है। कहा कि वो जिसे मैंने आजाद किया है उसको हुक्म मौत हो चुका था, मैं उसे जिंदा कर दिया। और दरबार में बैठे हुए जो शोरफा थे ना उसके, जिनका कोई चार्ज नहीं था, एक को बनाया उसे कदर करवा दिया, ताज को मार दिया। भाई जाहिर है कि मेरे भगत सुनने वाले हद में एक उस दौर में दलील थी ना, ये दलील थी। अब वो दौर हो या आज का दौर हो या क़यामत तक का दौर हो, भाई बेगुनाह को मारना ये जुल्म है या नहीं? बेगुनाह को मारना ये जुल्म है या नहीं? भाई तुम्हारा जुल्म है तो क्या कोई हुकूमत जुल्म की बुनियाद पर चलाई जाए तो वो विरासत मोहम्मद नहीं होगी, विरासत नमरूद होगी। जुल्म की बुनियाद पर अगर हुकूमत चल रही है, मुझे कुछ किसी दोबारा ही खुद के क्या लेना है? मैं तो ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि जहाँ भी जुल्म की बुनियाद पर हुकूमतें हो वहाँ नमरूद की विरासत है, मोहम्मद अरबी की विरासत है नहीं। मैं जिंदा भी करता हूँ, मैं मारता भी हूँ। अब अगर इब्राहिम बैठ करके बैठ जाते, कहते हयात और मौत नहीं कहते तो बात भूल जाती ना, भूल जाती। नबी वो नहीं, रहनुमा वो नहीं,
جو بات کو اٹھا دے، رہنما بہت جو بات کو کاٹ دے، کہا اچھا تم نے زندہ بھی کر دیا، مار بھی دیا، چل تھوڑی دیکھ لی یہ سبزی، لیکن اب میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب سے سورج کو ڈبو دیتا ہے. بھائی سمجھو ہے، مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے. اب اگر تو رہا ہے تو مغرب سے نکال دے، مشرق میں ڈبو دے. قرآن کہتا ہے بس وہ ہے ندی کا مار، وہ کافر محفوظ ہو گیا، اس لیے کہ وہ بے گناہ کو مار تو سکتا تھا، ڈوبے ہوئے سورج کو بچا نہیں سکتا تھا. تو ابراہیم نے دلیل دی کہ جو مغرب کا سورج کو نکالے. میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم کے زمانے میں جو ربوبیت کا معیار تھا، محمد کے زمانے میں وہ ولایت کا معیار ہے. لیکن اب کیفیات دیکھیں، پڑھی کیا بات اچھی بنائے نا، تو کیفیات بھی دیکھ لیں. علی کی احتیاط دیکھیں، بھائی فرض ہو رہے. اب علی کی احتیاط اس میں دیکھیں، اس کے دار میں کہا کہ میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے سورج کو. تو مغرب سے نکال، مشرق میں ڈبو لے، جب تجھے رب مانوں گا. تو علی نے احتیاط برتی کہ کہیں واقعی مجھ پر ربوبیت کا ڈبا نہ ہو جائے، اس لیے مغرب سے نکالا اور پھر مغربی میں ڈبو گیا. آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. وہ ابراہیم جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، وہ ابراہیم جس کی ملت پہ چل رہے ہو، وہ ابراہیم جس نے خود اپنے اسلام کا اعلان کیا اور قرآن میں جس کا ریکارڈ محفوظ ہے، اس ابراہیم کا بیٹا اسماعیل اب مجھے مسائل تک جانے کے لیے جملہ درکار ہے. اور میرے مطلب سننے والے جانتے ہیں کہ میں سوچ کے نہیں آیا کرتا. تو جملہ سنیں، اس ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو حکم یہ ہے کہ وادی کی طرح میں چھوڑ دیا جائے، ایک ایسے وادی میں جہاں پانی کا خطرہ بھی نہیں، جہاں گھاس کا ٹھیکا بھی نہیں اگتا، جہاں کارواں بھی نہیں گزرتا، جہاں قبضے کی روئیگی بھی نہیں ہے، جہاں تیز و تل بگولوں کی ہوائیں چل رہی ہیں، وہاں اسماعیل ہے. لیکن کتنی نرم دل کی سرزمین مکہ کہ اس سے اسماعیل کی پیاس برداشت نہ ہو سکتی. کتنی نرم دل کی سرزمین مکہ، ابراہیم کے بیٹے کی پیاس برداشت نہ ہو سکی. حسین نے کہا کہ مجھے اپنے علی اثر کو پیاسا رکھنا ہے، میں مکے پہ ہی چھوڑ رہا ہوں، تکلیف حاصل زمین پہ لے کے چلا جاؤں. حسین پیاری کو ایک ایسی زمین کی تلاش ہے جو تمبل ہو، جو حسینی خون کو برداشت کر سکے، جو سجوائی کی پیاس کو برداشت کر سکے. کہا چلو اب چلو، ہم یہ خیال رکھنے کے قابل نہیں ہے. ہمارے سفر تیار ہوا، سواریاں آمادہ ہوئی، قافلہ مرتب ہوا. جب قافلہ مرتب ہو چکا اور سارے سوار ہونے والے سواریوں کے اوپر سوار ہو چکے، تو حسین بن علی کے لیے اب سے باوفا لایا گیا. ان کا پرانا ساتھی ہوا، وہ آیا، کہا مولا آپ کی سواری حاضر. کہا اچھا گھر میں حسین یہاں قافلہ تیار ہو چکا ہے. اچھا ام سلمہ کے پاس گئے، نانی ہے نا، بہت بچہ کر دیا. کہا نانی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کہا بیٹا کہیں بھی جانا لیکن خبردار یہ رات نہ جانا. کہا نانی وہاں جانا مقدر ہے، وہاں جانا مقدر ہے. رخصت ہوئے، ام البنین کے پاس آئے، ماں کی گود میں سر رکھا. کچھ دیر تک ماں اور بیٹے دونوں روتے رہے. ام البنین نے اپنے آنچل کے سائے میں حسین کو رخصت کیا. گھر کے دروازے پہ آئے. اب ام البنین سے رخصت ہو چکے، ام سلمہ سے رخصت ہو چکے. حسین جدید گھر سے نکلنا چاہتے ہیں. گھر کے دروازے پہ آئے. اب حسین کی نگاہ پڑی کہ بیمار بیٹی دروازے کا پردہ تھامے ہوئے کھڑی ہے. آئے، فاطمہ زہرا کو سینے سے لگایا، فاطمہ زہرا کو
سینے سے کھایا. کہا بیٹی تو اگر بیمار نہ ہوتی تو میں تجھے اپنے ساتھ لے سکتا ہوں. بیٹی بھی تعلق ہوگا. باہر نکلے. حسین اپنے گھوڑے میں سوار ہونا چاہ رہے تھے کہ اتنے ہیں بڑی ہاشم کا محلہ ہے نا, اتنے ہیں محلے بڑی ہاشم کے عورتوں نے آ کے حسین کی سواری کو پھیر لیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ کہا مولا ہم یہ کہنے کے لیے تو نہیں آئے, کہنا چاہیے. مولا جب آپ نے طے کر دیا ہے تو چاہیے مولا, اور طے کہہ رہی ہے بڑی حاصل کی, مولا چاہیے مولا, لیکن بس ایک تمنا ہے. کہا بتلاؤ تمہاری تمنا کیا ہے؟ کہا ہماری تمنا بالکل اتنی ہے کہ ہم اس گلی میں دونوں طرف دوہرا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں اور ہماری شہزادی زینب کی سواری ہمارے درمیان میں گزر جائے. رو کے فرمانے لگے زنانے ہمیشہ ہاشمیہ مت گھبراؤ, مت گھبراؤ. ایک دن وہ آنے والا ہے کہ زینب کی سواری اسی شان سے گزرے گی اور منادی آواز دے رہا ہوگا کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو اولاد رسول محرم کی خوشی تعریف کر رہی ہے تو مجھے اجازت ہے کہ میں بتا دوں گا اور کروں. آپ نے کیا تقریب تمام ہو گئی, لیکن مجھے اجازت ہے. حسین رخصت ہوئے زنانے ہاشمیہ, گھوڑے پر سوار ہوئے, قافلہ چلا. قافلے کی شان ارباب مقاصد نے یہ لکھی ہے کہ جب کوچے سے نکل کر شاہراہ سے قافلہ آیا تو آگے آگے حسین اتنی آئی. گھوڑے پر سوار, ان کے دائیں بائیں ان کے انصار تلواریں کھینچے ہوئے. پہلے قافلے کی شان حسین کا قافلہ جا رہا ہے, آگے حسین, حسین کے چاروں طرف حسین کے چاہنے والے. حسین کے پیچھے اہل حرم کے ناکے, اہل حرم کے ناکوں کے دونوں طرف بنی ہاشم رنگ کی تلواریں کیے ہوئے. ان ناکوں کے پل پر فوجداریوں کے, مشینوں کے اور سامانوں کے ناکے, اور قافلے کے بالکل آخر میں ایک گھوڑے پر ابو الفضل عباس کا سر جھکا ہوا ہے, اب میں شمشیر کے ہاتھ چلے جا رہے ہیں. آگے حسین درمیان میں اہل حرم کے ناطے, سامان سفر کے ناطے, چاروں طرف بنی ہاشم ہے, حسین کے چاروں طرف انصار ہے, سب سے اچھی عباس ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی آپ کا چارے منزلہ نکلا, ایک مرتبہ عباس سے کچھ دیکھا, اب سب سے آخر میں ہے کچھ دیکھا, ایک مرتبہ عباس نے گھوڑے کو ایر لگائی, سواریاں عبور کی, وہ ناکے جن پہ ہمارے سے بتا عبور کی, اہل حرم کے ناکوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے ناکوں کے پاس سواریوں کے پاس سے گزرے تو شہر کے گھوڑے کے قریب آئے اور بیٹھیا اتر گئے اور کہا مولا منادی یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ رک جاتے. عباس ہم ابھی تو چلیں گے مدینے, عباس ہم ابھی تو مدینے سے چلے. کہا مولا منادی بھی یہ کہ رک جائے. بھائی اب عباس جیسا انسان حسین سے کہا کہ منادی میں رک جائے تو حسین کو سوچا پڑا نا کیا کہا عباس بات کیا ہے, تو عباس کا زبان سے کچھ نہیں کہا, منہ کے دیکھا قافلے کی پشتی میں. اب جو حسین نے نکلا تھی تو دیکھا بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ میں. بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے محلن محلن کیا رہی بابا کوئی دے کر یہ رکا بابا. حسین نے حکم دیا ساری سواری کو اڑا دیا ہے. سواریاں اتری, بچی آئی باپ کے پاس, باپ کو سلام کیا, کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی
میں اس لیے نہیں آئی کہ میں آپ سے اصرار کروں تو مجھے ساتھ لے چلے. کہا بیٹے پھر کیوں آئی؟ کہا کہ بابا میں اپنے بھائی اصغر کو لینے کے لیے آئی. اصغر کو کون مل گیا؟ اصغر کو کون مل گیا؟ پیار کیا. ارے اصغر کے پاس آئی بہن دماغ میں اصغر کے پاس آئی. کہا بھیا تم جا رہے ہو، جب تمہاری شادی طے ہو جائے نا تو مجھے بھی خط کے بلا لینا. میں نے واقعے کو مختصر کیا، واقعہ میں نے مختصر کیا، وہ تو تمام ہو رہی اصغر کو حوالے کیا. کہا جاؤ بابا خدا حافظ. سارے مسافر پھر سوار ہوئے. قافلہ چلا، ادھر قافلہ چلا، ادھر بیمار بیٹی خرچ کھا کے زمین پہ گر گئی. اور دادی بیان کرتی ہے کہ قافلے کے ٹاپوں کی مٹی اڑ کر بچی کے بالوں میں گرتی رہی. ہوش دلایا، فاطمہ ہوش میں آؤ. بچی کو ہوش آیا. کہا بیٹی اب گھر واپس ہو. کہا اماں ابھی قافلہ نظر آ رہا ہے. قافلہ نظروں سے اوجھل ہوا. بیمار بیٹی گھر واپس آئی. باپ کو خط لکھا. جب بہت دن ہو گئے نا حسین کو گئے باپ کو خط لکھا، وہ خط بھیج دیا. اور اب بیٹی کا دستور تھا کہ روزانہ تم کو دروازے کے پیچھے اگر کھڑی ہو جاتی تھی کہ شاید میرے خط کا جواب آ جائے. بس ابھی تو آپ نے کیا میری تقریر تمام ہو گئی. 28 رجب کو یہ قافلہ چلا. یہ قافلہ 28 رجب کو چلا تھا. شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذوالقعدہ کا مہینہ گزرا، ذوالحجہ کا مہینہ گزرا. جب محرم کا چاند افق کے مدینہ میں نمودار ہوا تو بیمار بیٹی روتی ہوئی دادی کے پاس آئی. کہا دادی اماں میرے مسافروں کے خیر ہو، اب میرے دل راضی والوں ہے. میرے بابا نے خط کا جواب نہیں دیا. کہا بیٹی تیرا بابا مجبور ہوگا، خط کا جواب آ جائے گا. بھائی آخری دنیا سنے تقریر میں آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. اب بھی دستور یہی تھا کہ روزانہ شروع ہو تو دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی. محرم کی پہلی گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، دن پہ دن گزرتے رہے. زہر کے قریب آج بھول کے دن ایک مرتبہ دادی کو جگایا اور کہا دادی اب میرے دل کا سجی معلوم ہے، میں جا رہی ہوں روزے رسول پر. یہ تبلیغ آخری اللہ، تبلیغ آخری اللہ سننے والے تھے. بعد میں سوچا لکھا دادی اب میں روزے رسول پہ جا رہی ہوں. بعد میں سوچا گئی روزے رسول پر. اور یہی وہ وقت تھا جب حسین افضل کو قتل کر کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے آواز دی السلام علیکم یا بات اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. جواب سلام دیا، حسین نے جواب سلام دیا. کہا بھائی تو کون ہے؟ مجھے سلام کے قائل سمجھتا ہے. اس نے پکار کے کہا آیا بھائی تو سونا، میں سونا کہاں لے کے آیا ہوں. حسین علی نے خط کو کھولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم من فاطمہ کی سونا الہ ابی حسین علی. فاطمہ سونا کی طرف سے اس کے باپ حسین علی کے نام. بابا سب سے پہلے میرے چھوٹے بھائی علی اکبر کے ذریعے سے مسئلہ کیجیے. پہلی طاقت پڑھنا تھا